آج جمعرات والے دن دنیا کے کسی کونے سے موجود ہیں، چاہے انڈیا، افغانستان، پاکستان میں آپ لوگ کہیں سے بھی، آپ لوگ اگر جمعرات والے دن صرف آپ کو پتہ چل جائے کہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنے کے فوری طور پر کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ خفیہ تسبیح ہے جمعرات کی جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ بھی یا محمد کا یہ راز، یہ وظیفہ لگ گیا جمعرات کا، آج تک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہیں، 3 بار اس عمل کو بتائے ہوئے ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی ہے لیکن اگر یہ جس طرح آپ کے بہت بڑے وظائف آپ کے پہلے سے اثر نہیں کرتے ہوں گے، بہت سے وظائف آپ نے جو پڑھے ہوں گے، اسی طرح اگر آپ کو یہ بھی ذہن میں کھٹکا ہے کہ آپ کو یہ بھی عمل اثر نہ کرے گا تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک راز بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے سے، آپ کا یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ میں سے کئی میری بہنیں، میرے بھائی کرتے کیا ہیں؟ ہم بے شمار گناہ کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نماز تک اثر نہیں کرتے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں دیکھیں، اسکپ کر کے بالکل نہ دیکھیے گا، اپنی منمانی سے آگے بڑھ کر بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا اور وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے بتلائے ہوئے راز ہیں، جن کو اللہ والوں نے پڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یا رحمانو یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالنا ہے؟ اپنے گناہوں، جو بھی آپ کے گناہ ہیں ان کے لیے رب نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، دل میں جب دل چاہے جتنا چاہے استغفار پڑھتے جائیں، تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب استغفار بھی پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور استغفار پڑھتے پڑھتے، استغفر اللہ یعنی پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے، اور دل و دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس
آپ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ کسی طرح آپ کی یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ اب آپ اپنے وظیفے پڑھنے شروع کر دیں، پڑھنے ہیں آپ نے۔ اب اس آج کے جمعرات کے اس خصوصی عمل کا پہلا وظیفہ پڑھنا ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سچا عمل ہے۔ جس کے دل میں کھٹکا ہے وہ ابھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوگی، تھوڑی بہت بھی، کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہیں۔ درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لا تعداد پڑھنا ہے، جتنی بار آپ چاہیں اسی طرح درود پاک بھی۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں۔ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں۔ ہاں وظائف میں آپ تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، وظائف میں کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ آپ نے جتنی بار چاہیں، 1 بار 10 بار، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب اصل مدعے پر آتے ہیں۔ اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی پڑھ لے گا، لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جتنے فرشتے ہوتے ہیں، آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے، اور آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھ لیں پورا عمل۔ اور جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا، بیٹھ جائیں سکون سے، ایک بار سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا شروع کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جب درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کریں تو وہ جو وقت ہوتا ہے درود شریف اور پہلے وظیفے پڑھنے کے درمیان میں، آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، رب کریم سے ضد کر لیں کہ مجھے آج، رب ضد کر لیں کہ رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں جمعرات کا، مجھے آج اس عمل سے سب کچھ چاہیے، میں ضد کر کے بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں، میرے نصیب میں سب کچھ لکھ دیجیے گا، بھلے مجھے 1-2 دن بعد مل جائے، لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجیے گا۔ رب کریم میں یہ سب کچھ چاہتا ہوں، جو میری حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی میری خواہشیں، حاجتیں ہیں، اس عمل کو جو بھی پڑھ سکتے ہیں میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے امید ہے مجھے مل جائے گا، آج میں لے کر جاؤں گا، آج میری خالی جھولی کو رب کریم بھر دیجیے گا۔ ضد کرے جیسے بچہ ماں کے آگے کیسے روتا ہے، چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، آپ نے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجیے گا رب کریم سے آج، اور کوشش کیجیے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجیے گا، اور پہلا وظیفہ یا رحمانو دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا تصور میں کہ بس یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار بھی اگر کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر سے شروع عمل کرنا پڑے گا، استغفر اللہ، درود شریف، اور پھر شروع سے پورا عمل پڑھنا پڑے گا، کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ یہی راز ہے بزرگان دین کا، اللہ والوں کا۔
تعداد آپ کو آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا جیسے ہی 11 بار پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت دوسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے رب کریم سے آپ لوگ رب کے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے آپ نے اب دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جیسے ہی آپ نے یا رحمانو استغفر اللہ درود شریف یا رحمانو پڑھ کے رب کو آپ نے راضی کر لیا، رب سے دوستی کر لینا ہے۔ اب آپ نے رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینی ہے، اور اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں۔ رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ حاجتیں پوری کیسے ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، قرضوں کو، جتنے بھی مسائل ہیں تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو کا اور یا محمد کا یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر ہو تو، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اب آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھ لیا تو عمل میں اب آپ نے یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا۔ یعنی کہ دوسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجیے گا، اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 10 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا مین حصہ ابھی باقی ہے۔ اس عمل کو بتلاتے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھیں گے تو یقین کیجئے آدھی پونی منٹ میں یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھی پونی منٹ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دیتے ہیں جس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کے رزق کی بندش بھی ختم ہو جائے، رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، غریبی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا جان لوگے اب بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں یہ عمل جو ہے، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اسی غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے کسی اپنے پرائے کی وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے پرائے کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظر جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گرگرستی کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی۔ وہ اگر پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی نا۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے، اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو آپ تک اگر پہنچتی ہے، آپ کے گناہ گار کانوں نے یہ وظیفہ سن لیا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے نہ پڑھنے والا، دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ پوری دنیا میں آپ سے بڑا بدقسمت شخص کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کو یہ عمل مل گیا اور وہ عمل اس نے چھوڑ دیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھاتا میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا کہ یہاں سے بھی پیسہ آئے گا، یہاں سے بھی پیسہ آئے گا، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ ہمیں بھی بتاؤ، کوئی عمل ہمیں بھی بتاؤ، کوئی راز بتاؤ کیا کیا ہے تم نے۔
کوئی کاروبار کر لیا, کہیں ڈاکہ مار لیا, اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ کوئی راز نہیں بتائے گا آپ کو, یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ وہ راز ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ سینے کا راز ہے. اب تیسرا وظیفہ سن لیں. یہ وظیفہ, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف, کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے افضل ترین وظیفہ بتا دیجئے کہ جو دنیا کے سب وظائف پر بھاری ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں, ایک پر دنیا کے تمام وظائف کو اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں. تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں, دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے, جو آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ. آپ نے پہلا کلمہ بھی عمل میں شامل کرنا ہے. تیسرے نمبر پر دیکھیں, یہ عمل, اس عمل کی اجازت تمام بہنوں اور بھائیوں کو عام ہے. میری جو بھی پیاری دکھیاری بہنیں, مائیں, میرے باپ, بھائی, جو بھی اس عمل کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے کسی کونے سے, تمام لوگوں کو اجازت عام ہے. بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کر دیں, کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو گیا, کوئی راتوں رات دولت مند بن گیا, تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ چلا گیا. دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے. مانگنا کس سے ہے؟ رب سے ہے. دینے والی ذات رب کی, مانگنا رب سے ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ یہ نہ سوچا کریں کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. رب کی رضا کے لیے بتائیں لوگوں کو یہ عمل خود بھی پڑھیں, یہ اور صرف اپنے تک نہ رکھیں. مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا شوق نہیں, زبانی بتا دیجئے گا جا کے لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کریں گے تو انہیں بھی اجازت مل جائے گی, نہیں تو آپ بتائیں گے تو نہیں اجازت ملے گی. ویڈیو شیئر کریں گے تو اجازت فوری طور پر مل جائے گی. ایک بار یہ عمل دیجئے, آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا وہ بندہ. 1 گھنٹے کے اندر وہ کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے, میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی میں وہ سونا بن جاتا ہے. میں غریب تھا, میں فقیر تھا, آج میں بادشاہ بنا ہوا ہوں. آپ کے پاؤں دھو دھو کر وہ بندہ پیے گا. اور آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھو گے نا تو کامنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے. یہ وہ عمل ہے. اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا. تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھ کر تمام پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور کر لینا ہے. آخری وظیفہ جیسے ہی پڑھو گے, ایک تو یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے اب تک جہاں تک آپ نے پڑھا ہے. جب آخری وظیفہ آپ اس عمل میں شامل کر لو گے, آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. اگر آپ روڈ پر مٹی اٹھاؤ گے نا, وہ بھی سونا بن جائے گی. اب آپ کی ایسی قسمت ہو جائے گی کہ جہاں پر آپ, ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, عزت نہیں لوگ دھتکارتے ہیں, وہی لوگ بھی فقیر غریب سمجھ کر وہ لوگ بھی آپ کو کندھوں پر بٹھا لیں گے. اتنی عزت اور آپ کا مرتبہ ہو جائے گا. یہ عمل عزت دلواتا ہے. اگر کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے, قرضوں سے جان چھڑوائے گا. ہر طرح کی مشکلوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے. ایمرجنسی اثر کرنے والا عمل. اب آخری وظیفہ سن لیجئے گا. آخر میں جو وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے, یہ عمل کا سب سے خاص اور سچا وظیفہ ہے. اس عمل کا آخری وظیفہ, اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے, اطمینان سے آپ نے اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ شامل کرنا ہے. تمام میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ وظیفہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد. اپنے انداز میں پڑھیے گا, یا محمد یا محمد یا محمد. یا محمد کا وظیفہ جمعرات والے دن کے اس عمل میں سب سے آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے. اور تمام میرے ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, جمعرات کے دن کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں, یہ پاورفل وظیفہ تمام میری بہنیں, میرے بھائی, دوست, احباب, آپ نے یا محمد کا 21 بار پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا. آخر میں درود شریف پڑھیے گا. اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.